کافی صوبوں میں آپ نے ہیلتھ انشورنس کی بات ہوتی رہتی ہے کہ ہیلتھ انشورنس کی جائے. ہماری صرف اس پہ لاجک یہ ہے کہ بھائی ہیلتھ انشورنس کا مطلب ہے کہ ایک تو پرائیویٹ ہاسپٹل سروس دیں. پرائیویٹ ہاسپٹلس کوئی بھی 20-25% سے کم منافع کی بجائے نہیں سروس دیں گی. اس کے آگے پھر انشورنس کمپنیز وہ بھی اپنا پروفٹ نکالیں گی, 20-25% وہ بھی نکال لیں گی. تو 40-50% جب ہم انشورنس دیتے ہیں, 40-50% پریمیم ہمیں دینا پڑتا ہے, تو ہم اپنے اسپتالوں کو بہتر کیوں نہ کریں. ہم نے ایک ماڈل 2010 پہ آئیڈیا تو اس کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا, لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے سندھ حکومت سے کہا اور سندھ حکومت نے اس پہ لیڈ لی, اور ہم نے PPP یعنی PPP نے PPP بنائی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے دفتر میں ان سے بریفنگ لی تھی, تو میں نے سب سے پہلے اس وقت ان سے کہا تھا ایک پروجیکٹ کے لیے کہ جی آپ جتنا ریز کریں گے پیسے اتنی سپورٹ ہم آپ کو کریں گے. اور یہ ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ شروع ہوئی, اور الحمدللہ آئی تھنک یہ ایک ایسی کہانی ہے میڈیکل شعبے میں کہ جس کو ریپیٹ ہر جگہ کیا جا سکتا ہے. اس کی سکسیس سٹوری بتائی جا سکتی ہے, چاہے وہ یہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ جو سرجیکل کمپلیکس ہے, اب میڈیکل کمپلیکس بن رہا ہے. آج ہم انوگریٹ کر رہے ہیں, چیئرمین صاحب نے انوگریٹ کیا ہے رشید صورتی ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز, اور اس کے ساتھ ساتھ سیف الاسلام ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی اینڈ اسٹروک. میں سب سے پہلے تو جو ڈونرز ہیں صورتی فیملی اور منیب اسلام جنہوں نے اپنے والد کے نام پہ یہ سیف الاسلام ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی اور اسٹروک کے لیے ڈونیشن دی اس بلڈنگ کی, ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ خدمت کر رہے ہیں سندھ نہیں, پاکستان نہیں, پوری دنیا میں جو پاکستانی بیسڈ لوگ ہیں ان کی, اس لیے کہ اب جیسے بتایا کہ ہمارا صرف جو کینسر کا ریڈیولوجی کا سیکشن ہے, جو ٹریٹمنٹ بائی ریڈیولوجی, اٹ از ریٹڈ امنگس دا 10 بیسٹ ان دا ورلڈ. اسی لیے جیسے بتایا گیا تھا کہ 17 ملک تھے جن سے لوگ آ رہے ہیں, 15 ملکوں سے یہ پاکستانی ہیں جو آتے ہیں بیکاز ان کو وہاں پہ ٹریٹمنٹ مہنگی پڑتی ہے اور وہ ادھر آتے ہیں. تو میں سارے ڈونرز کا بہت شکر گزار ہوں, نہ صرف یہ بلکہ جو ابھی آگے پروجیکٹس بتائے تھے. ہمارا میڈیکل کمپلیکس بن رہا ہے, نئے پرائیویٹ وارڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اس پہ, اور جو بھی دے رہے ہیں. ہیومن ریسورس کی بات کی ڈاکٹر عذرا نے. ڈاکٹر صاحبہ اٹس اپروو فرام مائی سائڈ, وی جسٹ نیڈ ٹو مینیج یور ڈپارٹمنٹ فار اٹ کہ آپ لوگ کے ڈپارٹمنٹ کو نہ کرے گڑبڑ, ادروائز یہ تو کوئی نو برینر ہے میرے حساب سے. ہم نے تو ویسے ہی پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کو کمپلیٹ, اور آج ہم نے وہ بھی MOU سائن کیا, کمپلیٹ اٹانومی دی ہے ٹو رن دا ریڈیولوجی سینٹر جو ہے. سائبر نائف پہ آ جاتا ہوں. 2 یونٹس پہلے تھے, یہ دونوں یونٹس ڈونیشن سے پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن نے لگائے تھے. 2018 میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہلی بار آئے, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جی اس کی آپریشنل کاسٹ حکومت سندھ دے. ہم نے 2018 سے دینی شروع کی, اور اب آپریشنل کاسٹ ہم دے رہے ہیں. آج سے تقریباً سال پہلے یا 1.25 سال پہلے تھا کہ امریکہ سے آئے تھے, ایک کانفرنس تھی جو کی تھی, اور اس کانفرنس میں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جو مشین ہے, جو نئی مشین تھی وہ بھی 2017 کی 18 کی تھی, کہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور نئی مشین لینی چاہیے. تو ادھر ہی اعلان کیا تھا, اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر طارق کا خاص طور پہ, اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن اور جناح ہاسپٹل کے سارے اسٹاف کا, کہ انہوں نے جلدی سے یہ 1 سال کے اندر اس کو امپورٹ کر کے. اچھا اس میں پرابلم یہ ہو گیا تھا, جیسے ہی یہ شروع ہوا تو امپورٹ پہ پابندیاں لگ گئیں, ڈالر تھے نہیں ملک میں, ایک بڑا مسئلہ تھا. اسٹیٹ بینک سے کہہ لا کے وہ $4.1 ملین ارینج کیے, اور ہم نے یہ مشین جو ہے آج اس کی انوگریشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے. اور
اس کی ابھی بتائی تھی ڈیٹیلز کہ جو پروسیجر 90 منٹ میں ہوتا ہے اس مشین پہ وہی پروسیجر 20 منٹ میں ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 4 گنا زیادہ پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس مشین سے کمپیئر ٹو دی ارلی مشین. پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کا شکریہ اور جو ڈونرز ہیں ہمارے ان سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.